اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر محمد بلال خالد، لیجنڈ کالج BC چوک ملتان۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں آپ کے سامنے سال اول کی کتاب ترجمہ القرآن کی سورہ نمبر 2 سورہ آل عمران، اس کا لیکچر آپ کے سامنے ڈیلیور کروں گا، جس کے اندر ہم سورہ آل عمران کا تعارف اور فضیلت اس لیکچر میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تمام طلباء اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو جس طلباء ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران کے تعارف کی طرف۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ جس طرح بچے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو دوسری سورت ہے وہ سورہ البقرہ ہے اور پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ اس طرح یہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری سورت ہے۔ اس میں کل 200 آیات ہیں۔ یہ آپ کی MCQs بھی بن سکتی ہے اور شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے، اور یہ بھی آپ کی MCQs کے حوالے سے بن سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی تعارف کے حوالے سے کہ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ اور بہت فضیلت والی خاتون ہے۔ تو اسی طرح آل عمران کا مطلب کیا ہے، یہ MCQs بھی آتا ہے اور شارٹ بھی بن سکتا ہے کہ آل عمران کا مطلب کیا ہے۔ آل عمران سے مراد عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیت نمبر 33 تا 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا۔ یہ کوشچن شارٹ کے طور پر آپ کے سامنے آ سکتا ہے عزیز طلبہ کہ سورہ آل عمران کی کون سی آیت کے اندر عمران کے خاندان کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ ایڈیشنل کوشچن بن سکتا ہے آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ اب آپ کے پاس سوال آ جائے سورہ آل عمران کا نام سورہ آل عمران کیوں رکھا گیا، جبکہ آپ کا یہ ایکسرسائز کا کوشچن بھی ہے، یعنی کہ شارٹ کوشچن، تو آپ یہی جواب دیں گے کہ اس سورت کے آیت نمبر، یعنی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 37 میں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہے، جس وجہ سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک نام امان اور ایک نام زہرا بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 3 نام ہو گئے۔ نمبر 1 عمران، نمبر 2 امان، نمبر 3 زہرا۔ تو یہ MCQs میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی کتنے نام ہیں، آپ نے بتانے ہیں 3۔ اگر پوچھے جائے آل عمران کے علاوہ کتنے نام ہیں تو آپ نے بتانے ہیں 2۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ آل عمران کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہاں سے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 روشن صورتوں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے بادل ہوں، یا جیسے پرندوں کی 2 صف بستہ جماعتیں ہوں، یا اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں۔ یعنی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 805 ہے عزیز طلبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی فضیلت کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اتنی فضیلت والی صورتیں ہیں کہ اگر جو شخص انہیں پڑھتا ہے، یا یعنی کہ ڈیلی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ان کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے کیا کریں گی؟ بادل کی طرح یا پرندوں کی طرح 2 صف بستہ جماعتیں ہو کر آئیں گی اور اس کی شفاعت کریں گی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو شخص سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا، اسے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی، اسے بہت اہمیت اور عزت دی جاتی تھی۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا تعارف اور فضیلت بیان کی ہے۔ اس طرح ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، یہ ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا حوالہ آ رہا ہے۔ تو یہ عموماً
MCQs بھی بن جاتا ہے اور شارٹ بھی بن جاتا ہے۔ آیت مباہلہ سے کیا مراد ہے یا آیت مباہلہ کون سی ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ MCQs بن سکتا ہے آپ کا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 61 میں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مباہلہ کیا ہے؟ یہ سوال آ جاتا ہے مباہلے سے کیا مراد ہے یا مباہلے کا معنی کیا ہے؟ تو عزیز طلبہ ہم یہ دیکھتے ہیں، انہوں نے بڑی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ معنی ہے کہ کسی عقیدے کے بارے میں مختلف آراء رکھنے والے لوگ نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پکڑ ہو۔ یعنی کہ دو گروہ ہیں، دونوں اپنے اپنے مذاہب کے مطابق بہت ساری آراء رکھتے ہیں۔ اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کریں گے، اے اللہ اگر ہمارا مذہب سچا ہے تو ہمیں قائم و دائم فرما، اور اگر دوسرے کا جھوٹا ہے تو اس پر تیری لعنت اور تیری پکڑ ہو۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر اللہ سے دعا کرنا تھی۔ تو اس صورت کے اندر یعنی کہ سورہ عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ مباہلہ کرے۔ تو مباہلے کا واقعہ ہے ہمارے سامنے کہ مباہلہ ہے کیا، وہ کس طرح کیا گیا، کیوں کیا گیا، تو یہ واقعہ کیا تھا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کروں گا۔ تو جس طرح آپ اس لیکچر کو بڑے غور سے سنیے گا، جس کے اندر سورہ آل عمران کا تعارف، فضیلت اور مباہلے کے بارے میں ابتدائی اس کی یعنی کہ جو چیزیں تھیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے لیکچر کے اندر۔ جزاکم اللہ خیر۔